السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسرا سپارہ سیکل سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر ہے 206 اور 207۔ ہماری آج کی آیتیں، ان دو آیتوں میں جن ٹاپکوں کے بارے میں ہم پڑھیں گے اس کے بارے میں تھوڑا مختصر آپ کو بتا دوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی۔ سب سے پہلے ہم اس میں پڑھیں گے اس شخص کے بارے میں جو تکبر کی وجہ سے ایمان نہیں لے کر آتا، یعنی اس تکبر ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ کے سامنے جھک نہیں پا رہا، اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی نہیں مانگ رہا، تکبر کی وجہ سے وہ ایمان لانے سے رک رہا ہے، تو اس کا انجام کیا ہوگا۔ دوسرا ہم پڑھیں گے اس شخص کے بارے میں جو شخص اپنے نفس کو اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دے، وہ بندہ جو اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے لگا دے تو اس کا انجام کیا ہے۔ دونوں شخصوں کو، دونوں کا اللہ تعالیٰ نے دونوں کو کمپیئر کر کے بتایا ہے کہ جو شخص تکبر کرے گا اس کا انجام کیا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا اور اپنی ساری زندگی اس کے حساب سے چلائے گا تو اس کا کیا حساب کتاب ہوگا اور اس کا کیا انجام ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقُوا اللَّهَ، اور جب کہا جاتا ہے اس کے لیے کہ ڈر اللہ تعالیٰ سے، اخذتہ العزت بالاسم، تو اس کو تکبر روک لیتا ہے، بالاسم گناہ پر جمنے کے لیے، فحسبہ جہنم، تو کافی ہے اس کے لیے جہنم۔ یعنی ایسا شخص، جو پیچھے کی آیت تھی اس کی آیت کے ساتھ ہی یہ ملی ہوئی آیت ہے کہ وہ شخص جو اچھا کلام کرتا ہے اور جو بولنے میں بڑا اچھا لوگوں سے اس طرح کلام کرتا ہے کہ لوگوں کے دلوں پر حاوی ہو جاتا ہے، ایسا بندہ جب فساد کی نیت سے چلتا ہے دنیا زمین پر اور کھیتیوں کو تباہ کرتا ہے اور نسل کو تباہ کرتا ہے، اسی کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا آپ میں سے کوئی نبی کہتا ہے یا لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، تو اس کو اپنا فخر اور غرور روک لیتا ہے۔ فخر اور غرور ہونے کے کئی سبب ہو سکتے ہیں۔ کون کون سے سبب ہیں جو فخر کے سبب بنتے ہیں، غرور کے سبب بنتے ہیں، اللہ کے سامنے نہ جھکنے کے سبب بنتے ہیں؟ ان میں سب سے بڑا جو سبب ہے وہ تو مال و دولت ہے۔ اکثر جو سردار ہوتے ہیں وہ انبیاؤں کی مخالفت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم معزز ہیں اور ہم دنیا میں ہمیں عزت دی گئی، ہمیں مقام دیا گیا، ہمیں دولت دی گئی، ہمیں حیثیت دی گئی ہے، اگر نبوت کوئی ایسی اچھی چیز ہوتی تو ہمیں ملتی۔ اگر نبی غریب ہے، اگر نبی کوئی اور ہے تو اس پر ہم ایمان کیوں لے کر آئیں؟ کیونکہ وہ تو ہمارے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا۔ کیونکہ دولت ایک تکبر کا سب سے بڑا سبب ہے، سب سے بڑی وجہ ہے، سورس ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ دولت مند بندے میں تکبر آتا ہے، یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے دولت کی۔ اللہ رب العزت دولت دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دے کر دیکھتا ہے کہ بندہ کیا کرتا ہے، اور بندے نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ وہ جب اس کو تکبر آ جاتا ہے اور جب وہ اس میں گھر جاتا ہے تو پھر اس کا انجام بڑا سخت ہے۔ تو یہاں پر بھی تکبر کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لے کر آ رہا، تو تکبر کا ایک سبب ہے دولت۔ دوسرا سبب ہے حسب و نسب، اچھے اعلیٰ عرفہ خاندان سے ہیں، ہمارے لیے یہ مناسب نہیں کہ ہم یہ کام کریں۔ اچھا، تیسرا تکبر کہاں ہوتا ہے؟ کوئی مخصوص مہارت، جیسے کہ اس بندے میں تھی مہارت۔ کون سی مہارت تھی؟ بات کرنے کی، کلام کرنے کی، لوگوں کو مائل کرنے کی، لوگوں کو اپنے پیچھے چلانے کی، لیڈرشپ کی مہارت تھی، اس پر بولنے کی، حاوی ہونے کی مہارت تھی۔ اس مہارت کی وجہ سے بھی لوگ کہتے ہیں کہ لوگ ہمارے پیچھے چلے، ہم لوگوں کے پیچھے کیوں چلیں؟ تو سبب کے کئی سبب ہو سکتے ہیں تکبر کے، صرف یہ تو میں نے چند بتائیں، اس کے علاوہ بھی کئی ہو سکتے ہیں۔ کسی بھی سبب کی وجہ سے، تکبر کرنے کی وجہ سے اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو ماننے سے انکار کرے تو پھر اس کا حساب کیا ہوگا، اس کے لیے آخرت میں کیا ٹھکانہ ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فحسبہ جہنم، اس کے لیے جہنم ہی کافی ہے۔ متکبر کو اللہ نے پسند ہی نہیں کیا۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ دو طرح کے انسان ایسے ہیں جن سے اللہ کا اعلان جنگ ہے، ایک تکبر کرنے والا اور ایک سود لینے والا۔ یہ دونوں ایسے لوگ ہیں جن سے اللہ کا اعلان جنگ ہے، اور جس سے اللہ اعلان جنگ کر دے اس سے بھلا کون بچا سکے گا اسے، اور کس سے بچے گا وہ؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے تو اعلان جنگ نہیں کر سکتے نا بھائی۔ اللہ تعالیٰ کی دھرتی پہ رہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ساتھ چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا کھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین اسلام پر ہیں، پھر بھی اگر ہم تکبر کریں تو پھر کہاں جائیں گے؟ اللہ سے اعلان جنگ ہوگا تو کہاں جائیں گے؟ کہیں نہیں جا سکتے۔ تو اللہ بچائے ہمیں اس اعلان جنگ سے اور تکبر سے۔ تو اس شخص کو تکبر پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو اپنے گناہ پر قائم ہوں، میں تو اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔
ایسے بندے کے لیے جہنم کافی ہے، ولبئس المہاد، اور برے سے برا ٹھکانہ یہ جہنم۔ جہنم پر بات کرتے وقت میں ذرا ڈر جاتی ہوں، میری ہمت نہیں ہوتی، حالانکہ میں نے تفصیل کے ساتھ جہنم کے بارے میں بھی پڑھا ہے، اور اس کے گناہ اور اس کی جلنے کی اور ان کے درجات کی اور اس کی اذیتوں کی ساری کیفیتیں میری پڑھی ہوئی ہے، لیکن جب میں بات کرتی ہوں تو میں ہمت نہیں کر پاتی ہوں میں اس بارے میں زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی، اور میں ڈر جاتی ہوں، تو میرے لیے الفاظ کم پڑ جاتے ہیں اس وقت، تو پھر میں اس لیے جہنم سے ذرا میں اس کے بارے میں تفصیل میں نہیں جاتی ہوں کہ میری کیفیت عجیب سی ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ برے سے برا ٹھکانہ یہ ہے۔ تو اب کیسا ٹھکانہ ہے، کبھی جو اللہ نے ہمت دی تو انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی۔ جنت کا تو میں تفصیل کے ساتھ بتاتی ہوں، حوروں کا بھی بتاتی ہوں، نعمتوں کا بھی بتاتی ہوں، جہنم سے گھبرا جاتی ہوں کہ اللہ رب العزت اس سے محفوظ رکھے ہمیں۔ تو کبھی بتاؤں گی اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل میں کہ جو میں نے پڑھا ہوا ہے، کبھی ہمت ہوئی تو انشاءاللہ بتاؤں گی۔ ہو سکتا ہے کہ بتانے سے اللہ رب العزت کسی کو ہدایت دے دے، کسی کو سمجھ دے دے، میرے اس الفاظ کی وجہ سے کوئی بچ جائے تو یہ میرے لیے سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ تو کیونکہ یہ بھی ایک علم ہے میرے پاس، میں اس کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ، اور جو شخص اپنے نفس کو بیچتا ہے، کس لیے؟ نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے بیچتا ہے۔ اللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ مہربان ہے بندوں پر۔ اچھا، اب دوسرا بندہ آ گیا۔ ایک تو بندہ وہ تھا جس کو تکبر کی وجہ سے وہ نہیں ایمان قبول کر رہا، اللہ کے سامنے نہیں جھک رہا، نہیں آ رہا ایمان کی طرف۔ اب وہ شخص جس نے اپنے نفس کو بیچ دیا۔ انسان کو ہمارے لیے جو اچھا لفظ ہے وہ ہے عبد۔ عبد کا مطلب ہوتا ہے غلام، غلام کا مطلب ہوتا ہے بیچا ہوا۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے نفس کو جس نے بیچ دیا، تو بیچنے والی چیز پرائی ہو گئی۔ مثال کے طور پر میرے پاس کوئی چیز ہے، میں نے وہ بیچ دی، اس کے بدلے میں نے پیسے لے لیے یا کچھ بھی لے لیا، میں نے چیز بیچ دی، اب اس پر میرا تصرف نہیں ہے۔ وہ چیز میں نے جس کو بیچ دی ہے وہ مالک وہی ہے، وہ جو چاہے اس کے ساتھ وہ کرے گا۔ تو ہم نے اپنے نفس کو کس کو بیچا ہے؟ اللہ کو بیچا ہے۔ بدلہ کیا ہے؟ اللہ کی مغفرت اور جنت۔ تو اب مالک کون ہوا؟ رب ہوا۔ وہ جس طرح چاہے گا ہم ہمارے نفسوں میں وہ اس طرح ہی تصرف، جس طرح چاہے گا وہ دیکھنا، وہی ہم کو کرنا پڑے گا، کیونکہ ہم اپنے نفسوں کے مالک نہ رہے، ہم غلام ہیں، ہم خریدے ہوئے ہیں، ہم بیچا ہوا مال ہیں۔ جب بیچا ہوا مال ہے تو ہماری اپنے نفس پر کوئی تصرف نہیں رہی، کوئی ملکیت نہیں رہی۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی ہم اب جو چاہیں وہ کریں، نہیں کر سکتے۔ مومن تو قید میں ہے نا، مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے۔ کیوں قید خانہ ہے؟ کیونکہ وہ قید میں، اس کی باؤنڈریز ہے، لمٹس ہیں، اس لمٹس کو کراس نہیں کرنا، اس باؤنڈری سے آگے نہیں جانا۔ حدود اللہ، اللہ کے حدود ہے، اللہ کی حد سے آگے نہیں بڑھنا، اللہ کی حد سے آگے نہیں نکلنا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو بیچ دیا۔ اب اپنے نفس کو بیچ دیا تو کرنا کیا ہے؟ اللہ کی مرضی پر چلنا۔ اللہ کی مرضی ہے، ہنسنا ہے تو ہنسو، رونا ہے تو رو، بولنا ہے تو بولو، نہیں بولنا ہے تو چپ ہو جاؤ، سننا ہے تو سنو، نہیں سننا تو ہٹ جاؤ، اس سے جوڑو، اس سے توڑو، ادھر یہاں پر بیٹھو، یہاں سے اٹھ جاؤ، جیسے میرا رب چاہ رہا ہے ویسے کرو۔ یہ ہے میرے رب کی مرضی۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ مومن بندے کی پہچان ہوتی ہے۔ کیسی پہچان ہوتی ہے؟ حدیث مبارک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس انسان کو دیکھ کر آپ کو اللہ کی یاد آ جائے وہ مومن ہے۔ جس انسان کو دیکھ کر آپ کو اللہ کی یاد آ جائے وہ مومن ہے۔ اب دیکھیں ہم میں سے کتنے مومن ہیں؟ ہم تو شیطانی بن کر پھر رہے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ بچائے ہمیں۔ عجیب سے ہمارے خیالات ہیں، عجیب سے ہماری وضاقت ہے، عجیب سے ہمارے کام ہیں۔ ہمیں دیکھ کر تو کسی کو بھی اللہ یاد نہیں آتا، ہم تو عجیب ہی باتیں کرنے والے لوگ ہیں۔ تو ہمیں دیکھ کر اگر اللہ یاد آ جائے تو وہ مومن ہوا نا۔ اور مومن کو دیکھنا بھی ثواب ہے، مومن کی بات سننا بھی ثواب ہے، اس کے پاس بیٹھنا بھی ثواب ہے۔ ایسے بندے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہوا ہے؟ جنت تیار کی ہوئی ہے، اور وہ جنت کا حقدار ہے۔ اللہ رب العزت مجھ کو، آپ سب کو، ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا کرے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔